تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. وہ سب سے اول ہیں اور سب سے آخر ہیں. ساری کائنات کو اسی نے بنایا اور ساری کائنات کا نظام وہ اکیلے ہی چلا رہے ہیں. ربیع الاول کا یہ مقدس مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کو خصوصی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے. اسی لیے اسی پر آج بھی کچھ گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے مقاصد بیان فرمائے ہیں اور لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بیان فرمائے ہیں وہی مطلوب ہیں اور وہی مقصود ہیں. اسی میں میری اور آپ کی 100% کامیابی ہے اور اس سے ہٹ کر طریقوں میں میری اور آپ کی 100% ناکامی ہے. میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو ہیں. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب بہت بڑے عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو آپ کی جسمانی ولادت کا ہے
اور ایک پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت کا ہے۔ جسمانی ولادت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیسا تھا اور آپ کی جسامت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا وغیرہ، یہ جسمانی ولادت ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت کو باقاعدہ بیان نہیں فرمایا، مطلب باقاعدہ جو انداز ہوتا ہے وہ نہیں بیان فرمایا، ضمناً کچھ کہیں کوئی دو چار الفاظ ہیں، جیسے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر مکہ میں اترے ہیں، آئے ہیں وغیرہ۔ اسی طریقے سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ولادت ہے جس کو ولادت روحانی کہا جاتا ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کے بعد ولادت، نبوت کی ولادت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت کو جس مقصد کے لیے آپ نبوت لے کر آئے پورے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ تو گویا کہ ایک جسمانی ولادت ہے جس کو پورے قرآن کریم میں کہیں مقصودی طور پر باقاعدہ بیان نہیں فرمایا، اور دوسری ولادت روحانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے تک، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں بیان فرمایا، لاکھوں احادیث میں بیان فرمایا۔ آج تک علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین اسی کی تشریح میں لگے ہوئے ہیں، اسی پر عمل کر رہے ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وجہ فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت بہت کم بیان ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیں، مسلم شریف ہے، اتنی موٹی کتابیں ہیں اور اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، یعنی لمبی چوڑی تو اتنی ہیں اور اتنی موٹی کتاب، موٹائی میں اتنی کتابیں ہیں۔ ان میں شمائل ترمذی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ساخت کے بارے میں جو بیان ہے اس کا بیان چند صفحات پر ہے، اور باقی پوری کتاب کچھ اور بیان کر رہی ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ دور تک زندگی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی صفات ہیں وہ باکمال ضرور ہیں، ان کا بیان کرنا بھی دین ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن یاد رکھو اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ میرا جسم اس طرح بن جائے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جسم تو ساری کائنات کا نہیں بن سکتا۔ میں اور آپ ایسے حسین ہوں جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہیں۔ ارے ساری کائنات مل جائے تو حضور کے حسن تک نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی آپ سب علماء تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان کرنا لفظوں میں ممکن ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کوئی بیان کرے، آپ کے قد کانٹ کو کوئی صحیح طور پر بیان کر سکے، الفاظ اس کو صحیح تعبیر نہیں کر سکتے۔ آپ باکمال تھے، بے مثل و بے مثال تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے میں کوئی نمونہ نہیں ہے۔ اور 40 سالہ دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر آئے، اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے تک زندگی کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور جس کو آخرت میں کامیابی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ان سب کاموں کے لیے نمونہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ سب کی سیرت کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے، اسی طرز عمل پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر وہ طرز عمل نہیں اپنایا تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، کیونکہ محبت کا سب سے بڑا مظہر وہ عبادت ہے، کیونکہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی محبت میں آخری درجے کی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرنا۔ ہم اللہ کے سامنے جب آتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کائنات میں ہم کسی کے سامنے اتنا انکساری سے نہیں کھڑے ہوتے، خواہ کوئی بھی ہو، کہ اس کے سامنے اس کے پاؤں میں سجدہ بھی کریں اور اس کے سامنے اس طرح جھکیں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام قومہ میں، کبھی سجدے میں، کبھی جلسہ میں، اور اس کی حمد و ثنا اور تعریفیں بیان کریں، اور یہ سب محبت سے ہوتا ہے، مجبوری سے نہیں۔ کسی کی محبت میں آخری درجے کی کمزوری بے بسی کا اظہار کو کہتے ہیں عبادت۔ جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں یا عبادت کا مطلب ہے محبت، إِلَّا لِيُحِبُّونَ، میں نے ان کو اسی لیے پیدا فرمایا کہ مجھ سے محبت کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں جیسے خالق اور مالک سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن میرے محبوب بندے، میرے ایمان والے اللہ کے محبوب بندے ہیں، فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں پکے ہیں۔ ساری کائنات کے سامنے ان کے نزدیک اللہ سے محبت، اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 4 صفات آ جائیں، اس کا 3 صفات آ جائیں، وہ سب سے کامل ایمان والا ہے۔ اور پہلی صفت یہ ہے کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری کائنات سے زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، تو پھر میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ فَاتَّبِعُونِي، میرے نقش قدم پر چلو، لباس ایسا اپناؤ جو میں نے اپنایا، عبادت ایسی کرو جو میں نے کر کے دکھائی، عقیدہ وہ رکھو جو میں نے تمہیں سمجھایا اور بجھایا، معاملات تمہارے وہ ہوں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، معاشرت ایسی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت اپنا کر کے، اخلاق ویسے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق سکھا کر کے، سیاست و حکومت ایسی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا کر کے، میرے پیچھے آ جاؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا راستہ بالکل سیدھا سیدھا ہے۔ اللہ میرا راستہ بالکل سیدھا سیدھا ہے۔ اللہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا،
اور بے شک یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، فاتبعوہ، بس تم اسی راستے پر پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یاد رکھو دائیں بائیں گلیوں میں نہ بھٹک جانا، اللہ، ادھر ادھر کی چمک دمک پہ نہیں جانا، لوگوں کی ملمہ سازیوں پہ نہیں جانا، دھوکوں میں نہیں آنا، سیدھے راستے۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کچھ چھوٹی چھوٹی ادھر ٹیڑھی ویڑھی دائیں بائیں لکیریں کھینچی، فرمایا یہ سیدھا راستہ درمیان کی لکیر یہ جنت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں جو ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ ہلاکت و بربادی کے راستے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر کامیابی چاہتے ہیں سیدھا اللہ کا راستہ، پیغمبر کا راستہ، اور اس کے لیے نمونہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمونہ کون ہے بھائی؟ نمونہ کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے نمبر پر نمونہ جناب صحابہ اکرام۔ دوسرے نمبر پر نمونہ کون ہے؟ صحابہ اکرام۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ایسے صحابہ دیے، نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، نبی چھوٹا بھی ہو وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، پھر امام الانبیاء تو انبیاء میں بے مثل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں انبیاء میں۔ کمال تو ابوبکر صدیق کا ہے، کمال تو عمر کا ہے، کمال تو عثمان کا ہے، کمال تو علی کا ہے، کمال تو لاکھوں صحابہ کا ہے جو بکریاں بھیڑ اور اونٹ چرانے والے تھے، اللہ نے ان کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہدایت بنا دیا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو میرے صدیق کے راستے پہ چلو۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا خدا کے بندو، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو نبی کی مخالفت کرے گا ہدایت کے آ جانے کے بعد، یہ نبی کی بات ہوگی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا۔ کس کا راستہ چھوڑ کر؟ مومنین کون تھے حضور کے دور میں؟ صحابہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خلفائے راشدین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، عشرہ مبشرہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، بدری صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے گا، احد میں شریک ہونے والے صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، تو فرمایا اس کو ہم جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ تو نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول، اور کون؟ صحابہ اکرام۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ فرمایا کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے۔ الناس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ، جیسے لوگ ایمان لائے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت ایمان کون لایا تھا؟ صحابہ لائے تھے نا بھائی۔ جیسے صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ، تب تو ہو کامیاب۔ اگر ایسا ایمان نہیں ہوگا تو کامیاب۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے، نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نمونہ ہے، ہمارے اعمال ایسے ہو، ہماری عبادات ایسے۔ دیکھیں اس کی مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ آپ کسی بھی اسکول میں داخل ہو نا، وہاں یونیفارم ہوتا ہے، آپ اس کی جتنے فیسیں ویسے بھر دی اور آپ کہیں گے بھئی وہ آپ کو بتا دیں یہ یونیفارم ہے ہمارے اسکول کو۔ اب آپ دوسرے دن وہ نمونہ آپ کو دکھا دیں، یا آپ کہیں گے بھئی کوئی نمونہ دکھا دو، اس نے اپنے یونیفارم کا نمونہ دکھا دیا۔ اب آپ دوسرے دن گئے اور آپ نے وہ یونیفارم جو اسکول کا تھا وہ تو بنتا ہے 2-2.5 ہزار میں، آپ کے 10,000 کا بہترین یونیفارم بنایا اور کسی اور کلر میں بنا لیا اور بڑے دوسرے ڈیزائن میں بنا دیا، اور جا کر آپ صبح کہیں بھائی
دیکھو یہ یونیفارم تمہارے یونیفارم سے 100 درجے اچھا ہے، تمہارا یونیفارم 2500 میں آتا ہے اور میں نے جو یونیفارم بنایا ہے وہ 10,000 روپے میں آ رہا ہے، اور یہ کپڑا بھی اس سے اعلیٰ کوالٹی میں ہے، اور یہ رنگ جو میں نے منتخب کیا یہ تمہارے رنگ سے بہت اچھا ہے۔ بتائیں بھائی اسکول والے یونیفارم قبول کر لیں گے؟ کریں گے بھائی؟ کہیں گے خدا کے بندے تمہارا کیا دماغ ہے، تمہیں میں نے کہا تھا یہ یونیفارم بنا کر لانا ہے، ہمیں اسی طرح کا ادنا درجے کا بھلے کیوں نہ ہو، بھلے کمزور ہو لیکن یہ یونیفارم ہے۔ اب وہ لاکھ اس کی منت سماجت کر لے، ہو کہ اگر نہیں بھائی اگر آپ نے ہمارے اسکول میں داخل کرنا ہے تو یہ یونیفارم ہے۔ میرے سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں بتائی ہے، خدا کی قسم ساری دنیا کی یونیفارموں سے اعلیٰ ہے، لیکن جنت میں داخل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنایا ہے۔ بھئی حضور کی سیرت ہوگی تو جنت میں داخلہ ہوگا۔ حضور کی سیرت سر سے لے کر پاؤں تک یہ نمونہ ہے، اگر اس نمونے کے مطابق ہم عقیدہ لے کر جائیں گے، اگر اس نمونے کے مطابق ہم عبادات اور معاملات اور شریعت لے کر جائیں گے پھر تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ویسا نمونہ نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہوگی۔ میرے عزیز بھائیو، انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقاصد کیا تھے؟ نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کو ہمارے لیے نمونہ، اور سب سے بنیادی مقصود وہ توحید تھی۔ کیا تھی بھائی؟ شرک بالکل برداشت۔ اسی لیے بھائی اللہ تعالیٰ سارے انبیاء علیہ السلام کو الگ الگ کلمہ بھی تو دے سکتے تھے نا، کیا دے سکتے تھے بھائی؟ الگ، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس لیے کہ مقصود کائنات روح رواں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیا بھائی؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی کلمہ بھئی ہے یا نہیں ہے؟ ہر نبی کے اعتبار سے دوسرا جز بدل گیا، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ وغیرہ، لیکن پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرمایا آج تک جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ہیں ان کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کی عبادت سے بچو، بت پرستی سے بچو، توہم پرستی سے بچو، ادھر ادھر سے بچو، کسی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا مت سمجھو، کسی کو حاجت روا مت سمجھو۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر کی تعویلیں کر کے کہ جی فلانا بھی فلانا اللہ کے واسطے سے وہ کرتا ہے، بھائی سیدھا اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے بھائی؟ اگر اللہ چاہیں تو کسی اللہ والے کے ہاتھ سے کچھ دلوا دیں، لیکن وہ تو اللہ چاہیں گے تو ادھر سے دلوائیں گے نا، ہم کیوں اللہ سے براہ راست کیوں نہ مانگیں؟ اللہ قریب نہیں ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شارب سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں کئی جگہ صحابہ کے سوالات کا ذکر ہے کہ صحابہ یہ پوچھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں قل، آپ بتا دیجئے ان کو، آپ کیا کر دیجئے، یعنی صحابہ کا سوال کا ذکر ہے نا قرآن کریم میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور اپنے محبوب سے کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ قل، آپ ان کو بتائیے۔ لیکن یہ ایک عجیب جگہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، یہ ایک عجیب جگہ ہے، یہاں پر سوال حضور سے ہو رہا ہے اور جواب خود براہ راست اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ حضور کا واسطہ بھی برداشت نہیں فرمایا، اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں فرمائی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے پوچھیں
آپ سے کسے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، یعنی اللہ کے متعلق پوچھیں، تو جواب کیا؟ یہ نہیں فرمایا قل، آپ کہہ دی نہیں، فرمایا فَإِنِّي قریب، میں خود جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ تو دور ہی نہیں بھائی، پر راز اللہ سے مانگو نا بھائی. جب حقیقی مالک وہی، خالق وہی، رازق وہی، داتا وہی، مشکل کشا وہی، سب کچھ کرنے والا حقیقی ذات صرف اللہ کی ہے، پھر اسی اللہ سے مانگو نا. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، سارے انبیاء کو ہم نے ایک ہی وحی کی ہے. وہ وحی کیا تھی؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، سب کچھ میں کرنے والا. فَاعْبُدُونِ، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. نماز کی ہر رکعت میں میں اور آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں. کیا وعدہ کرتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اگلا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عربی کا ترجمہ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تجھ سے بھی مدد مانگتے نہیں فرمایا، تجھ سے بھی نہیں. کس سے مدد مانگتے ہیں؟ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پورا قرآن بھرا پڑا ہے. بھائی اللہ کو پکارو خالص اسی کے لیے عقیدہ کرتے ہوئے. آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ بھی ان کے سامنے وضاحت کر دیں. کیا؟ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، آپ بھی بتا دیجئے کہ میں بھی صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا. ابراہیم علیہ السلام میرے ابا ہیں، اسماعیل میرے ابا ہیں، آدم علیہ السلام میرے ابا ہیں، لیکن پکارتا میں صرف ربا کو ہوں، ابا کو نہیں پکارتا. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پکارتے، آدم علیہ السلام کو نہیں پکارتے، میں صرف ایک اللہ کو پکارتا. تو میرے عزیز بھائیوں، سارے انبیاء علیہ السلام ایک مقصد لے کر آئے اور وہ صرف ایک اللہ کی عبادت. اب ہم اگر اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کریں اور ہم عشق مصطفیٰ کے نعرے لگائیں، باتیں کریں، تو پھر ہم سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ ہم صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور دشمن نہیں کہلائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی نہیں ہوں گے، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم سارے انبیاء کے بعد پچھلی قوموں کے بارے میں قرآن کریم میں کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے سارے انبیاء کو جھٹلایا. قوم نوح نے، قوم عاد نے سارے انبیاء کو جھٹلایا، قوم سمود نے سارے انبیاء کو جھٹلایا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پر تو اس وقت میں ایک نبی آیا تھا، سارے انبیاء کو کیسے جھٹلایا؟ فرمایا سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، جب ایک نبی کو جھٹلا دیا تو سب کو جھٹلا. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہوگا. عقائد، آپ کی معاشرت، آپ کی زندگی، آپ کے معاملات، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ بھی وقت ہوا تو اس پر بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.